مقدس انبیاء کرام علیہ السلام پر خاص طور سے ہمارے نبی آخری نبی محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نوجوان میرے بچوں بزرگ، آج کی رات 23ویں شب ہے رمضان کی اور دوسری لیلۃ القدر ہے، جن پر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا احسان ہے ان بندوں پر جو آج عبادت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر کے رو کر کے اپنے گناہوں کی توبہ و استغفار کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی موقع ملا، اللہ کا ہمارا خاص احسان ہے۔ نوجوان بزرگ، انسان کا جو اصل عبادت ہے، اس کی جو اصلیت ہے، حقیقت ہے، اس کی عبادات میں وزن کا زیادہ ہونا، وزن کا کم ہونا، زیادہ اجر ملنا، کم اجر ملنا، نہ ملنا، بہت ملنا، ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کے دل اور ایمان سے ہوتا ہے۔ جتنے لوگ ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان، آخرت کا مزاج، آخرت کی سوچ وچار نہیں ہوتا، اجر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نیکیاں اس کو آخرت میں کام دینے والی نہیں۔ کتنے غیر مسلم بہت اچھے کام کرتے ہیں، لیکن کام کے کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل اور دماغ اور ذہن اور مزاج کے اندر آخرت کا تصور نہیں ہوتا، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ دھول کی طرح ہے، مٹی کے، ریت کے اس ڈھیر کی طرح ہے جو ہلکی سی ہوا چلی اور یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں اور بکھر کے ختم ہو گیا، پتہ لگا کہ یہاں پر کچھ تھا ہی۔ اسی طریقے سے جو انسان اچھے کام کرتا ہے اور اس کی نیت صحیح نہیں ہوتی ہے، آخرت کا ایمان اس کا نہیں ہوتا ہے، تو اسے دنیا میں تو اس کا بدل مل سکتا ہے، دنیا میں تو اس کے لیے واقع ہو سکتی ہے، دنیا میں تو اس کو عزت اکرام کی نظر سے، امان کی نظر میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اصلیت تصور نہیں ہے اور جنت میں لے جانے کے لیے اس کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے تمام اعمال کا دار و مدار اور صرف اور صرف آپ کی نیت پر ہے، آپ کی سوچ و وچار پر ہے۔ آپ زبان سے 1000 بار کیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، 1000 بار کہیے آپ، لیکن اگر نیت اور دل میں اس کا ایمان نہیں، اگر دل کے اندر اس کی اصلیت، تقویت، قوت اور طاقت نہیں ہے، تو کلمہ شہادت بھی کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے اس کو مسلمان سمجھ لیا، ہم نے اس کو مسلمان سمجھ لیا ہے، ہم اندر کی بات کو نہیں جانتے ہیں، ہم اس کی دل کی کنڈیشن کو نہیں جانتے ہیں، ہماری نظروں میں وہ مسلمان ہے، لیکن اگر اس کی زبان کے ساتھ، اس شہادت کلمے کے ساتھ
اگر اس کا دل اطمینان نہیں ہے، دل پر اعتبار نہیں ہے، دل میں یقین نہیں ہے، تو نہ یہ مسلمان ہیں نہ وہ مومن ہیں، اور اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے کیونکہ اس کی دل کی جو کنڈیشن ہے اس کی سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ اور آگا بات بتا دیتے ہیں اس کو۔ ایک آدمی کو مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، آگے نے پوچھا یہ بتائے بھائی یہ مسئلہ کیسے ہے؟ کسی نے پوچھا کہ موبائل بج گیا ہے، نماز میں حدیث نکال کر دکھاؤ، قرآن نکال کر کے دکھاؤ۔ اب نبی کے زمانے میں تو چونکہ موبائل نہیں بجا کرتا تھا، موبائل کا تو اس میں کوئی ذکر ہے نہیں، حدیث ہے تو حدیث میں بھی ایسا بھی سامنے معاملہ نہیں آیا کہ موبائل بجاؤ۔ اب ایک آدمی اندر سے اس موبائل کو نماز کی حالت میں لے کر کے قرآن اور حدیث سے استنباط کرتا ہے، ایک مسئلہ نکالتا ہے۔ غلط اور صحیح کو چھوڑ دیجیے آپ ابھی۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ اب ہم اس کا مسئلہ قرآن اور حدیث سے نکالتے ہیں، وہ مسئلہ اسی وجہ سے غلط ہو گیا، لیکن اس کی نیت صحیح تھی۔ قرآن حدیث سے مسئلہ استنباط کیا، سب کچھ صحیح کیا، نیت سے قرآن حدیث کو ٹٹولا، تلاش کیا، مسئلہ بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نیت صحیح تھی، دیکھیے اگر نیت صحیح تھی اور اس سے وہ مسئلہ غلط ہو گیا، اسے سنگل ثواب، سنگل اجر ہے، اور اگر مسئلہ صحیح ہوا تو اس کو ڈبل ثواب۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں جان بوجھ کر کے اور دانستہ وہ غلط بیانی نہیں کر رہا ہے، وہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ پیش کیا، اور کسی وجہ سے اگر اس سے غلط بھی ہو گیا تو جب بھی سنگل یعنی ایک نیکی ایک اجر کا حقدار و مستحق ہے، کیونکہ اس کی نیت صحیح ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو جو کوشش کرتا ہے اس کے لیے وہ ہے، اس نے کوشش کی، اس کی نیت صحیح ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک آدمی کام صحیح کرتا ہے، صحیح سمجھ کے کرتا ہے، قرآن حدیث کے مطابق مسئلہ معلوم کیا اور وہ اس سے کسی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اگر اس کی نیت صحیح ہے تو اس کو پھر اس سے غلط اجر ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیتوں کے اوپر ہے۔ اور آگے چلتے ہیں اس سے جو بات ہم نے بتائی، یہی بالکل یہی کنڈیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا واقعہ پیش کیا۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک روشنی پیدا ہوئی، اس کے دل کی نیت چینج ہو گئی، دل میں خوف خدا نے لگ گیا، اور اندر ہی اندر اس کو احساس کتنے قتل کی تم نے، آخر کچھ تو توبہ نکلا کر۔ اب اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا، پتہ نہیں اتنے سارے گناہ ہیں، معافی ملے گی یا نہیں ملے گی، چلو کسی عالم کے پاس چلو۔ ایک عالم دین کے پاس پہنچا، عالم سمجھ کر کے وہ پہنچ گیا، جبکہ وہ عالم نہیں تھا، لیکن اس نے نباتا ہے جیسا بھی کہا انہیں عالم سمجھا، اور اس نے جا کر کے مسئلہ پوچھا میں نے 199 قتل کر دیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ہے کہ نہیں؟ اب چونکہ وہ عالم نہیں تھا اس لیے اس کی رہنمائی اس کی صحیح نہیں کر پایا، اور اس نے کہا 100 قتل 99 قتل کیے تجھے اللہ معاف کرے گا، تجھے سب اللہ معاف کرے گا۔ اس نے اس کو محروم کیا، مایوس کیا، اور جیسے ہی مایوس کیا اسے اور درد اور قتل اسے بھی اور زیادہ غصہ آیا، اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 قتلوں کا ایک آدمی۔ پھر دل میں روشنی سی بیدار ہوئی، پھر ذہن کی ساتھ بدلا، پھر دل میں احساس ہوا۔ کہاں احساس ہوا؟ دل میں، نیت میں، ذہن میں۔
اور اب کی بار کسی صحیح عالم کی رہنمائی اس کے لیے ہوگی۔ وہاں پہنچا، کہا صاحب حضرت 100 قاتلوں کا قاتل ہوں، دل میں درد ہے، احساس ہے، توبہ کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں رب سے، کیا مجھے معافی ملے گی؟ منادی میں دین کا بھی کہہ دیا آپ توبہ کرنا چاہیے، اللہ آپ کو معاف، لیکن شرط لگا کہا آپ توبہ کرو، توبہ کے ساتھ ساتھ آپ اس سوسائٹی کو، اس صحبت کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ، دوسری بستی چلے جاؤ یہاں سے فلاں جگہ، اور وہاں جا کر کے آپ توبہ کر لینا، استغفار کر لینا، کیونکہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کی سوسائٹی ہوتی ہے گناہوں کی بھی۔ ایک آدمی نے 99 اور 100 قتل کر ڈالے تو ظاہر بات ہے کوئی سپورٹر بھی ہوگا، کوئی تعلقات کا آدمی بھی ہوگا، اور جیسا انسان جس سوسائٹی میں ہوتا ہے، جس کنڈیشن کا ہوتا ہے، اس کے دوست بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ شراب کی دوستی کس سے ملے گی؟ شراب سے ملتی ہے۔ چور کی دوستی کس سے ہوگی؟ چور سے ملتی ہے۔ مولویوں کی دوستی پوچھ لی جاؤ، مولوی سے ہوتی ہے۔ ڈرائیور کی دوستی کس سے ہوتی ہے؟ جو ڈرائیور لوگ ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اس نے ان عالم دین نے کہا کہ آپ پوری کی پوری سوسائٹی کو چھوڑ کر کے چلے جانا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نوجوان بچوں یا بزرگ ماں بہن، ایک آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن سوسائٹی توبہ کرنے نہیں دے رہی اس کو۔ اگر سوچوں میں کھا کے بلی حج کرنے کے لیے چلی، اس طرح کے اس کو تانا دیتے ہیں، یا وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تمہارا فلاں ٹائم پر ساتھ دیا گناہ میں، آپ نے فلاں کو قتل کیا، آپ نے فلاں جگہ چوری کی، آپ نے فلاں جگہ کام کیا، اب تم توبہ کر کے بیٹھ گئے، ہماری ضرورت پڑی ہے تو آپ ہماری سپورٹ نہیں کر پا رہے ہو۔ اسی لیے ان عالم دین نے کہا، اور یہ اصلیت ہے کہ جب توبہ کرے تو پوری کی پوری سوسائٹی کو بالکل الگ کر دے، نیک لوگوں سے دوستی کرے، نیک لوگوں سے محبت کرے، تب جا کر کے اس کی انشاءاللہ وجہ توبہ قبول ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، ورنہ جلدی سے گناہ سے سوسائٹی سے نہیں بچ پائے گا۔ عالم دین نے کہا آپ سوسائٹی چھوڑ دو، فلاں بستی چلے جاؤ اور جا کر کے توبہ کرو۔ بتانا یہ ہے توبہ کرنے کی نیت سے، توبہ کرنے کی نیت سے بستی کو چھوڑ کر کے دوسری بستی جا رہا ہے یہ آدمی، توبہ کرنے کی نیت سے، ابھی توبہ بھی نہیں کی ہے لیکن دل میں نیت ہے کہ توبہ جا کر کے کروں گا۔ ابھی بستی میں پہنچ نہیں پایا، راستے میں ہی اتفاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کے فرشتے بھی حاصل، گناہوں کے فرشتے بھی حاصل، جہنم کے فرشتے بھی حاصل، جنت کے فرشتے بھی حاصل۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے فرشتوں کو بھی علم کا غیب علم نہیں ہوتا ہے۔ فرشتوں نے اس کو بظاہر دیکھا اور انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ ایک نے کہا توبہ کی جنت کے جنتی ہوگا، ان نے توبہ کی ہے، دوسروں نے کہا توبہ کی تو نہیں، توبہ تو نہیں کی، جا رہا اپنا توبہ کے لیے۔ فیصلہ ہوا کہ جدھر زمین قریب ہو وہ ادھر کا مانا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے توبہ جدھر کو جا رہا تھا وہ زمین قریب کر دی اس کے، جدھر کو جا رہا تھا، جس بستی میں جا رہا تھا، جو جدھر توبہ کرنی تھی وہ قریب کر دی، اور جدھر سے جا رہا تھا، جدھر سے آتا اس کو دور کر دیا، اور وہ جنتی ہو گئی۔ اللہ نے اسے معاف کیا۔ بتانا دوستو یہ ہے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے گیا ہے، نیکی کا کام نہیں کیا، نہ نماز نہ کچھ ایسا نیکی کا کام کیا، لیکن جب دل میں، جب کسی کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجیے اللہ اسے اسی وقت معاف کر دیتا ہے، بشرطے کو دل سے ہو، اخلاص سے ہو۔ ہم اگر گنگے ہیں، اگر ہماری زبان سے ہم سے معافی نہ مانگ سکے ہم، اور ہمیں اللہ نے زبان سے گنگا کر دیا ہے، اور لیکن اگر دل میں ہماری نیت ٹھیک ٹھاک ہے، نیت ہماری صحیح ہے، تو زبان چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
زبان سے. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیت کے اوپر ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. ہر آدمی کو وہ دیا جائے گا جو اس نے سوچا ہوگا، جو اس کی نیت ہوگی، جو اس کا ذہن ہوگا. ایک آدمی نکاح کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی ہجرت کرتا ہے، ایک آدمی نکاح کرتا ہے. اب ظاہر ہے نیت ہجرت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. ایک آدمی اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا رہا ہے، گاؤں چھوڑ کر کے دوسری جگہ کو جا رہا ہے. دونوں کی ایک کی نیت یہ ہے کہ مجھے فلاں جگہ جا کر کے شادی کرنی ہے، تو شادی کا اجر ملے گا، کیونکہ شادی کی بھی گناہ تو ہے نہیں، نکاح کرنا کوئی عیب تو ہو نہیں. اگر نکاح کی نیت ہے تو نکاح بھی ایک عبادت ہے. لیکن ایک آدمی جا رہا ہے صرف اور صرف اس وجہ سے جا رہا ہے کہ مجھے رہنے میں کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن اس جگہ پر رہ کر کے مجھ سے وہ عبادات یہاں کے لوگ مجھے نہیں کرنے دے رہے ہیں، مجھے پریشان کر رہے ہیں، مجھے دشواری ہو رہی ہے، اور وہ اس نیت سے چھوڑ کر کے جا رہا ہے. تو دونوں کا کام ایک ہے، دونوں اپنا کام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ نیت دونوں کی الگ الگ ہے اس لیے ان کو دونوں کا اجر ایک کو ہجرت کا ملے گا اور ایک کو اجر اس کو نکاح کا ملے گا. اور آپ بتا دیں آپ کو کہ ہجرت ایک ایسی چیز ہے، 3 عمل اسلام میں ایسے ہیں ان کے کرنے سے پیچھے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر سچے دل سے انسان کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے دائرہ اسلام کے اندر انسان جب داخل ہوتا ہے، جب کلمہ اسلام کو پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اس کے ہی معاف ہو گئے جو دل سے کلمہ پڑھتا ہے، جو صحیح نیت سے کلمہ پڑھتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اگر کوئی انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نیت صحیح ہے، ارکان اس نے صحیح انجام دیے ہیں، نیت اس کی صحیح ہے، تو وہ آج ایسے ہو گیا جیسے کہ آج اس کی امی نے اس کو جنا ہے، اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے. بچے پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. حج میں آنے کے بعد سب اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز ہجرت ہے کہ ہجرت جس انسان نے کی ہے اپنے بچوں، اپنے محلے کو، اپنے پریوار کو، اپنے کاروبار کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ مجھے وہاں دین پہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی، یہاں دشواری ہو رہی ہے، یہاں کے لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں، اس لیے میں وہاں جا کر کے دین پر عمل کروں گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ہجرت ہے تو وہ اس کے پیچھے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی لیے دوستوں بچوں، نوجوان، ہجرت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. لیکن بہت بڑا عمل ہونے کے لیے اس کی نیت کا ہونا ضروری ہے. اس لیے آپ قرآن کریم پڑھیے، اکثر قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ سب سے زیادہ دل کی بات کرتی ہیں، سب سے زیادہ دل کی، ایمان کی، آخرت کی، سوچ وچار کی، مزاج کی. کبھی کبھی قرآن کہتا ہے محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تمہیں بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو تم کو غور سے دیکھتے ہو، جب آپ قرآن کی آیت سناتے ہو تو آپ یہ سوچتے ہو کہ بڑے دھیان سے قرآن سنتے ہیں. یہ دھیان سے نہیں، یہ بعد میں ایسے کرتے ہیں جیسے پہلے کر رہے ہیں. ان کی نیت صحیح ہے. اللہ نے ان کے ذہنوں پہ، ان کے مزاجوں پہ، ان کی نیتوں پہ، ان کے دلوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی. ہمیشہ اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے صدر مانے کے اندر آپ کی قربانی، آپ کا گوشت، یہ خون اللہ کے یہاں پر نہیں پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے یہاں پر تو وہ پہنچتا ہے جو اس سے وصول ہے. آپ قربانی سے پہلے کیا سوچ رہے ہو؟ کیا ذہن ہے آپ کا؟ گوشت کھانا مقصد ہے آپ کا؟ عزت کمانا مقصد ہے آپ کا؟ یہ اس کے علاوہ آپ کو اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے. ایک قربانی ہے، ایک قربانی کے اندر 7 لوگ حصے دار ہو جاتے ہیں. سب کی ظاہر طور پر سب کا کام اچھا ہے،
سب نے حصہ دیا ہے، حصے کے پیسے دیا ہے، قربانی 7 لوگوں نے مل کر کے کی ہے، لیکن ان کا جو اجر ملنا ہے، کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا ہے، کس کو زیادہ ملنا ہے کس کو کم ملنا ہے، وہ ان کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کبھی کبھی چھوٹا عمل اگر نیت صحیح ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی نام دے دیتا ہے، اللہ قرآن میں وہی نام دے دیتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی راستے سے نکلا ہوا جا رہا تھا بنی اسرائیل کا، راستے میں اس کو پیاس لگی، جیسے ہی پیاس لگی تو اس نے کنواں تلاش کیا، اور کنواں جیسے تلاش کیا تو نیچے کنویں میں وہ گیا سیڑھی کے دوارا، اور اس نے پانی پیا، پانی پی کر باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کتا ہے، وہ بلبلا رہا ہے، وہ بھونک رہا ہے، وہ اپنی جیب کو بار بار اندر باہر کر رہا ہے اس کی پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اسے ترس آیا اور احساس ہوا کہ اللہ کی مخلوق ہے، مجھے اس کو پانی پلا دینا چاہیے، میں کنویں کے نیچے جا کر کے پانی پی لیا ہوں، یہ تو کنویں کے نیچے جا کر کے پانی نہیں پی سکتا ہے، اس لیے میں اس کو پانی پلاتا ہوں۔ اس کے دل میں یہ نہیں تھا کہ فوٹو کھینچو اچھا کام کیا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کسی کو تھوڑا سا کام دے دو، حالانکہ اس میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک آدمی کسی کو خیرات بانٹ رہا ہے، کسی کو صدقہ بانٹ رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، اور فوٹو کھینچ رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، وائرل ہو رہی ہے ویڈیو۔ اب اس میں بھی ہم سب کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کا جو راز ہے صرف رب جانتا ہے اور یہ خدا جانتا ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو اس لیے وائرل کی ہے کہ اس سے لوگوں کو حرص پیدا ہوگی، اور بھی لوگ اس میں تعاون کے لیے آئیں گے، اور بھی لوگ اس میں مدد کریں گے، تو ڈبل اجر ہے، ایک اس کا اور اس کے بعد لوگ اس پر جم گے۔ اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میری ویڈیو بنائے، میرا فوٹو وائرل ہو، میری واہ ہو، میری عزت ہو، میرا احترام ہو، تو سمجھ لینا اللہ کے یہاں پر اس کا کوئی کچھ نہیں ہے، جو جیسی اس کی نیت ہے ایسے اس کا کام ہے۔ اس نے پانی کو لینے کے لیے وہ اپنے شوز یعنی جوتے کے اندر پانی لے کر کے آیا، اور ایک حدیث میں آتا موزے کے اندر لے کر کے آیا، اور لا کر کے اس نے کتے کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد جل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اس پانی پلانے سے اس کے اللہ نے اس کو اتنا رحم کیا ہے، اتنا رحم کیا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ اب ظاہر طور پر تو دیکھ لیجیے آپ، کوئی بہت بڑا کام اس نے نہیں کیا ہے، 10-20 گھنٹے کا کام نہیں کیا ہے، 10-20 سال کا اس نے کام نہیں کیا ہے، کیا کتے کو پانی پلایا ہے، نیت صحیح تھی، ذہن صحیح تھا، دکھاوا نہیں، تکبر نہیں، فخر نہیں، عزت کمانا مقصد نہیں تھا، بس یہ سوچا یہ اللہ کی مخلوق ہے، یوں بھوکی مر جائے، یہ پیاسا مر جائے گا کتا، یہ کنویں میں نہیں جا سکتا ہے، میں کنویں میں جا سکتا ہوں، اللہ نے اس کے گناہ معاف۔ اور آپ بتا دیں ان کو دنیا میں جو نبی کے ساتھ جنگ کر گیا اس سے بڑا کسی کا مرتبہ ہوگا؟ جو شہید ہو جائے نبی کے ساتھ، نبی جنگ میں ہے، غزوہ ہے، اور شہید ہو جائے وہ انسان، اس سے بڑا کی مرتبہ ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک غزوے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا تو بعد میں دیکھا ایک آدمی زخمی پڑا ہوا ہے اور بالکل مرنے کے قریب آ چکا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دیکھا اس سارا زخمی سے لہو نہال ہو گیا، وہ بھائی یہ تو الحمدللہ لگتا ہے کہ اسے جنت کی ہو گئی، شہید ہو گیا، یہ شہید ہو جائے گا، ابھی مرا نہیں تھا۔ فوراً بولا جاتے جاتے ہو بھیا بھائی صاحب سنو، آج کیا بات ہے؟ کہا میں نبی کی محبت میں نکلا ہوں اور میں نے محمد کو میں نے رسول نہیں مانا، میں رسول کی محبت اور ان سے میں لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ کہا کیوں لڑنے کے لیے آیا؟ آپ کو کیا ہوا؟ کہا میرے خاندان کے لوگ، میری برادری کے لوگ محمد رسول اللہ کے ساتھ میں چل رہے تھے، میں تو اپنے خاندان اور برادری کی محبت میں آیا ہوں۔
میرے خاندان کے لوگ لڑ رہے تھے تو مجھے بھی محبت آئی کہ ہم بھی لڑیں گے بس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت حرام ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت میں محمد رسول اللہ کے تعلق سے اسلام کی نیت سے نہیں آیا, محمد رسول اللہ کو رسول کی حیثیت سے نہیں آیا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اس کے خاندان کے لوگ تھے, اس وجہ سے خاندان کی محبت میں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو جنت نہیں ملی. شہید جب بھی اسی وقت موت آئی. بتانا یہ ہے لڑا, رسول کے ساتھ چلا, زخموں کے جو درد ہیں برداشت کیے, اور انسان جس کام کے لیے اپنی جان لڑا دے, جس کام کے انسان کو پیسہ دینا آسان ہے, انسان کو مال خرچ کرنا آسان ہے, لیکن جب اپنی جان بچانے کی بات آتی ہے نا تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. اپنی جان بچانے کی ضرورت پاگل ہو جاتا ہے. اس آدمی نے ساری قربانی دے دی اپنی, بس ایک چیز کی قربانی نہیں دی کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا تھا, اس نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا تھا. جبکہ محمد رسول اللہ کی چھاتا کے نیچے, چھتری کے نیچے لڑنے والا وہ آدمی بھی کیا ہوا, جنت اس پہ حرام ہوا. پتہ ہی چلتا ہے کہ جنت کو کمانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے بہت بڑے بڑے عمل کیے جائیں, جتنی حیثیت ہے اتنے کیے جائیں, جتنی حیثیت ہے, لیکن نیت کو مضبوط کیا جائے. اگر نیت صحیح ہے تو چھوٹی چھوٹی نیتوں پہ پہاڑ میں سے اجر مل سکتا ہے, اور اگر نیت صحیح نہیں ہوئی, اس کا ذہن صحیح نہیں ہوا ہے, وہ خوب بڑی بڑی عبادت کر لے, خوب بڑی بڑی عبادت کر لے, اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. آپ بتا دیں آپ کو بات, ایسے لوگ تو پیدا آج کے زمانے میں نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان ہمارے اندر بھی ایسا پیدا کر دے. ایک مزدور آدمی ایک مالدار پیسے والے کے پاس گیا مزدوری کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مزدور آدمی مزدوری کرنے کے لیے گیا مالدار کے پاس, اس نے مزدوری کی جتنی بھی اس نے کی, لیکن پتا نہیں اسے کیا اچانک کام مل گیا. وہ اپنی مزدوری کو چھوڑ کے مالک کے بغیر بتائے اور اپنے گھر گزر گیا. 2-4 سال ایک زمانے کے بعد آیا, اسے پیسوں کی ضرورت پڑی, اسے اپنا کام یاد آیا کہ چلو مالک کے پاس اپنا پیسہ لینے چل رہے ہوں. مالک کے پاس پہنچا, مالک سے کہا میرا پیسہ دے. تیرا پیسہ کون؟ فلاں آدمی ہوں میں. اچھا آپ فلاں آدمی ہو؟ کہا ہاں. کہا جتنے بھی اونٹ اور یہ بکریاں اور یہ گائے, یہ جتنی بھی ہیں سب تمہاری ہیں, یہ سب کی سب تمہاری. کہا سب تمہاری ہے, تم مجھ سے کیوں میرے سے تم مذاق کر رہے ہیں؟ ارے بھائی میری تھوڑی سی مزدوری تھی, اتنے سارے اونٹ, اتنی ساری گائے, اتنی ساری بکریاں, میں نے کہاں سے مجھے تم دے رہے ہو؟ مذاق مت کرو میرے صاحب, مجھ کو میری مزدوری دے. کہتا ہے آدمی اللہ کے بندے مجھے رب سے ڈر لگا, میری نیت میں کھوٹ پیدا نہیں آیا, جو تیرا مال تھا, جو تیری مزدوری تھی, میں نے اس کو نہیں لیا. رب دیکھتا ہے میں نے تیری مزدوری کو اپنے کاروبار میں استعمال نہیں کیا, اور تیری جتنی بھی مزدوری تھی میں نے اس کو اس میں تیری بزنس میں لگا دیا. اس سے جو بھی پیسہ بنا, جو بھی مال بڑھا, جو بھی گائے بڑھی, وہ سب تیری ہے, میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ تیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آدمی غار میں پھنس گئے, جب سارے دروازے بند ہو گئے زندگی کے, صرف ایک دروازہ بچا کہ اللہ بچا سکتا ہے ہم کو, تو یہ آدمی غار میں پھنسا ہوا تھا. اپنے باپ نے سنا ہوگا یہ مالدار آدمی جب راستے میں جا رہا تھا تو غار میں پھنسا ہوا تھا, اور اس نے کہا تھا جو دل کی نیت کے ساتھ نیکی کی ہو, آج اس نیکی کا واسطہ رب کو دو, آج اس نیکی کا واسطہ رب کو دو, لیکن نیکی وہ نکالنا جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, تکبر نہ ہو, صرف رب کو راضی کرنا یا رب سے ڈرنا مقصد ہو. تو اس نے کہا مولا فلاں ٹائم میں مزدور آیا, میں نے مزدور کو مزدوری دی, اس کی بکریاں اس کو دے دی, اس کی گائے اس کو دے دی, اس کے اونٹ اس کو دے دی, اور ہم آج غار میں پھنسے ہوئے ہیں, اندھیرا ہے, کوئی بچانے والا نہیں, کوئی آنے والا نہیں, کوئی سننے والا نہیں. اے میرے رب, اگر واقعی میں
میں نے کام دل کی نیت کے ساتھ تجھ کو راضی کرنے کے لیے تجھ سے ڈر کر کے اگر میں نے کام کیا ہے، اللہ صاحب نے جو پتھر میں ہمارا دروازہ بند کر کے رکھا ہے اس کو ہٹا دیجیے۔ یہ کہنا تھا اللہ کی غیب سے مدد آئی، غیب سے اللہ کی غیب سے مدد آئی، اور پورا کا پورا جو پتھر بہت بڑا چٹان کی شکل میں رکھا ہوا تھا، اللہ نے اس کو ہٹا دیا۔ 3 آدمی تھے اس کے، تینوں نے اپنی زندگی کو تلاش کیا، ایسے ہی دوسرے آدمی نے تلاش کیا، اس کو میں پیش کر دیتا ہوں۔ کب تک کرنا؟ مرضی پورا کرنا؟ آپ کی مرضی۔